کے مصائب کو پیش کرنا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں واقعات بھی پیش کروں تو حاجات کے، دعا میں اور حاجت میں فرق ہے، دعا اور حاجت میں فرق۔ حاجت جب آپ کوئی مقصد لے کے جائیں، دعا میں ضروری نہیں ہے کہ کچھ آپ حاجت بھی مانگیں، حاجت نہ بھی ہو حمد کرتے رہیں، صلوات بھیجتے رہیں، یہ بھی دعا کی اقسام ہیں، لیکن حاجت وہ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی طلب ہو، کچھ چاہیے ہو۔ جناب عباس کا نام باب الدعا نہیں ہے، باب الحوائج ہے۔ جب کچھ چاہیے ہوتا ہے تو انسان اسے حاجت کہا جاتا ہے، حوائج اسی کی جمع ہے۔ عزیزان گرامی، جب تک ذہنوں میں یہ مطالب نہ رکھے، واضح نہ ہو، دعا کے لیے ایک شرط ہے کہ انسان گریہ کرے۔ میں آج دیکھ رہا تھا بعض بزرگ علماء کے مطالب کو، میں نے خود اس سے محرم سے پہلے بہت ایک کوشش کی، جمع کیا مطالب کو۔ گریے کے متعلق میں نے 2 دن پہلے وعدہ کیا تھا پیش کروں گا کہ یہ گریہ بہت ضروری ہے انسان کی دعا کے اندر، جب تک انسان نہیں روتا دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو چند علماء کے میں نے جملے دیکھے تھے جو انبیاء کا رونا لکھا ہے، تو وہاں سے میں نے 14 اقسام لکھی ہیں، خود محنت کرنے کے بعد انہوں نے 5 اقسام کو پیش کیا تھا، میں نے کہا اس کو 5 سے 14 پہ لے جاؤ۔ تو 2 طرح کا رونا، پھر اس کے آگے اقسام کو پیش کروں گا، چند جتنا اب یاد رہے گا حافظے سے پیش کر رہا ہوں۔ کہ پہلا ہے بچے کا رونا، بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ رونا فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ خبردار رونے کو بدعت نہ کہیے گا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں نا بچہ زندہ ہے یا مردہ ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ روتا پیدا ہو تو زندہ ہے، یہ زندگی کی علامت ہے کہ یہ رو رہا ہے۔ تو رونا بہت، اس کے کبھی بھی مخالفت نہ کریں، رونا بہت بڑی علامت ہے مومن کی۔ سرور کائنات کا گریہ، انبیاء کا، اہل بیت کا، امیر المومنین کا۔ تو دعاؤں میں گریہ بہت ضروری ہے، رونا بہت ضروری ہے کہ آنکھ میں ایک بھی آنسو آ جائے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے 3 آنکھوں کے، ایک وہ جو غم حسین میں برستی ہے، دوسری وہ جو تہجد کے وقت برستی ہے، تیسری وہ جو دعا کے وقت برستی رہتی ہے۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جو روز قیامت نہیں روئیں گی۔ تو عزیزان گرامی، گریہ پہلا بچے کا گریہ۔ اب یہ تو ہے غیر مکلف، بچہ ضرورت کے وقت روتا ہے، تکلیف پہ روتا ہے، بھوک پہ روتا ہے۔ پھر ہے مکلف، مکلف کہتے ہیں جو سمجھدار ہو، عقل سوجھ بوجھ رکھتا ہو۔ مکلف انسان ہے جو بالغ ہو جاتا ہے، اسے مکلف کہا جاتا ہے، بالغ انسان کو۔ اس سے پہلے مکلف نہیں، جانور مکلف نہیں۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ اس اصطلاح کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں۔ تو مکلف کا رونا پہلا ہے ندامت پہ گریہ کرنا، ندامت۔ یہ کہتے ہیں جناب آدم کا جو گریہ تھا وہ کہ پروردگارہ یہ پودا تو نے منع کیا تھا پھر بھی میں نے استعمال کیا، یہ ندامت کا گریہ ہے۔ کتنے برس روئے؟ 35-40 برس مسلسل روتے رہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ نے کہا میں نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی۔ مجمع البیان میں لکھا ہے صادق آل محمد سے کہ اللہ نے کون سے کلمات سکھائے؟ کہا اے آدم، جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا اللہ سے کہیے یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ جیسے ہی کہا نا بحق الحسین تو جناب آدم دوبارہ رونے لگے۔ کہا جبرائیل یہ کون سے حسین ہیں؟ وہ جو جنت پہ 5 نام لکھے تھے، 5واں نام حسین کا، کہا یہ وہی حسین ہیں، یہ آپ کی نسل میں آئیں گے، میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ تو بہت گریہ کیا۔ یہ گریہ ندامت ہے کہ پروردگارہ میں نادم ہوں کہ میں نے وہ پودا کیوں کھایا۔ سنیں گے نا؟ تو گریہ ندامت ہے۔ دوسرا، انسان جب مانگ رہا ہوتا ہے، مختلف کیفیات ہوتی ہیں مانگنے والوں کی، میں ساری کیفیات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرا ملامت کا گریہ ہے، ملامت۔ یہ جناب نوح کا گریہ ہے، بد دعا کی، رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، قرآن کی آیت ہے، دعا جناب نوح کی ہے، پروردگارن کافروں میں سے ایک کو بھی زندہ زمین پہ نہ رہنے دے۔ 950 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں، یہ ایمان نہیں لے کے آتے، ان سب کو غارت کر دے، سب ڈوب جائیں، سب تباہ ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ تو اللہ نے کہا، بہرحال تفصیل سے واقعہ نہیں پیش کر سکتا، آپ نے سن رکھا ہوگا۔ تو اب جناب نوح نے بد دعا کی، کہا کہ کشتی بنائیے، اور پھر اس کے بعد کشتی پہ سوار ہوئے، صرف چند افراد کو لے کے چلے گئے، باقی سب غرق ہو گئے۔ جب غرق ہو گئے تو جناب جبرائیل آئے، کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ انسانوں کو اس لیے نہیں بناتا کہ انہیں غرق کر دے، جہنم میں بھیج دے، اس لیے بناتا ہے کہ انہیں ہدایت کرے، وہ سب جنت میں چلے جائیں۔ تو اس وقت واقعہ تفصیلی ہے، جناب نوح نے بہت گریہ کیا، بہت روئے، بہت روئے۔ وہ کہا گریہ ملامت ہے۔ کہا اللہ فیصلہ کرتا، میں نے بد دعا کی، اللہ نے سنی ہے، کوئی برا نہیں کیا تھا، وہ سب واجب، یعنی بہت گنہگار لوگ تھے، میں گناہوں کو نہیں گنوانا چاہتا، بچے بھی موجود ہیں، بہت بہت بڑے گناہ انجام دیتے تھے، واجب القتل تھے،
بے انتہا ظالم اور سخت دل لوگ تھے. اس کے باوجود بھی نوح کتنے کریم ہیں، نبی ہیں نا اللہ کے، تو کہتے ہیں پروردگارہ 950 سال تبلیغ کے بعد بد دعا کی تھی، پھر بھی میں ملامت کر رہا ہوں کہ نہ کہتا. جناب امیر سے کسی نے پوچھا تھا آپ کی اور نوح کی دعا میں فرق کیا ہے؟ کہا نوح نے بد دعا کر دی تھی لیکن میرے پہ اتنی سختیاں آئیں پھر بھی میں نے زندگی بھر کبھی بد دعا نہیں کی. توجہ ہے عزیزان گرامی میرے ساتھ. تو ملامت کا گریہ، پہلا ندامت کا، پھر ملامت کا. تیسرا اسے کہتے ہیں عربی میں بکا کہا جاتا ہے، فارسی میں گریہ، اردو میں رونا. تو یہ جو ہے وہ گریہ کذب، جھوٹا رونا، یہ تھا ابلیس کا. وہ بھی رونے لگا کہ بھئی پروردگارہ تو نے مجھ پہ لعنت کر دی ہے. پروردگار نے کہا تو ابھی بھی اگر دل سے رو لیتا، ابھی بھی تو اگر دل سے توبہ کر لیتا تو میں بخش دیتا. دکھاوے کے لیے مت رو عزیزان گرامی. یہ گریہ عجیب و غریب شے ہے. خالق دلوں کے بھید جانتا ہے، ہر گریے کو پہچانتا ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ گریہ کہاں کہاں ہوتا ہے، اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. میں زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا. اب اللہ نے کہا یہ ہے کذب، جھوٹا گریہ. ایک ہے جناب یعقوب کا گریہ، اسے کہتے ہیں گریہ فراق. سننے سمجھ رہا؟ گریہ فراق، یہ جناب یوسف کے فراق میں جناب یعقوب نے گریہ کیا. اتنا گریہ کیا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے رو کے آنکھیں سفید ہو گئے، بینائی چلی گئی، پھر بھی روتے رہے. تو یہ سے گریہ فراق کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا بات، اب یہ ایک ایک میں مثال دے دے کے اس کو بڑھا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے. بعض والدین بچوں کو پردیس بھیج دیتے ہیں تو روتے رہتے ہیں، فراق میں روتے رہتے ہیں. کیسی کیسی کیفیات انسان پہ طاری ہو جاتی ہے نا. بچہ دور ہے، اور بعض اوقات تو بچہ دور بھی نہیں ہوتا پھر بھی والدین فراق محسوس کرتے ہیں. جناب یعقوب جانتے تھے بیٹا زندہ ہے، لیکن جناب یوسف کے فراق میں اتنا روئے. وہ بیٹے کیوں دور کر رہے تھے کہ باپ ہمیں زیادہ توجہ دینے لگیں گے. اللہ نے کہا تم سمجھتے ہی نہیں ہو کیفیت کیا ہے. دور ہو کے شدت بڑھ جاتی ہے محبت کی. تو اسے گریہ فراق کہا جاتا ہے. ایک ہے گریہ شوق جو جناب شعیب کا تھا. جناب موسیٰ ان کے داماد ہیں. جناب شعیب بھی بہت روتے تھے، تو وہ گریہ شوق ہے. گریہ عظمت، اہل بیت علیہ السلام کا جو گریہ ہے وہ اللہ کی عظمت پہ گریہ. جناب امیر عظمت پروردگار کی، پروردگارہ عبیدک ببابک، تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ گئے. جب گریہ کرتے تھے یہ گریہ عظمت پروردگار. ایک جہنم میں جانے والوں کا بھی گریہ، گریہ حسرت، یا حسرتن علی العباد. اللہ کہتا ہے جہنم میں جانے والے بہت روئیں گے، اے کاش ہم نے دنیا میں توبہ کر لی ہوتی، اب سوائے کفِ افسوس ملنے کے کچھ نہیں رہا ہمارے پاس. کہ جہنم والے پھر فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا اَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. قرآن کے اندر آیت ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے ہنسایا بھی ہے، رلایا بھی ہے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو. توجہ ہے، رویا زیادہ کرو ہنسا کم کرو. یہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، رونا رونے کے بعد انسان کا دل زندہ ہو جاتا. امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری زیارت پہ جو بھی آئے گا محزون آئے گا، غم کے ساتھ آئے گا، لیکن جب واپس جائے گا تو سرور کے ساتھ واپس آئے گا. آپ ایک مرتبہ توجہ فرما رہے تھے نا گرا. تو جانے گرامی اہل بیت علیہ السلام نے مختلف گریوں کی اقسام جو قرآن کے اندر ہیں. یہ گریہ دعا کی قبولیت کے لیے بے انتہا ضروری ہے. رونا اپنی عادت بنائیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں رونا ہی نہیں آتا. شاید کیفیات ایسی ہوں، لیکن نہیں، کوشش ضرور کریں. چاہے بہت کم آنسو آئیں، یہاں تک روایات میں مچھر کے پل کے برابر بھی آنسو اگر آ جائے تو کافی ہے. آنسو ضرور بہائیں. یہ آنسو بہانا انسان کی دلی کیفیت کو تبدیل کرتا ہے. تو گریے پہ بے انتہا تاکید ہے. میں اقسام بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو گریہ کس کس قسم کا ہے؟ ندامت کا ہے، ملامت کا ہے، حسرت کا ہے، عظمت کا ہے، محبت کا گریہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ بچے کی ترقی سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. یہ ترقی یہ محبت کی بتا رہی ہے. اور بعض اوقات خود انسان اپنی ترقی پہ رو پڑتا ہے. یہ مسرت کا گریہ ہوتا ہے، خوشی میں بھی گریہ ہوتا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. صرف غم میں گریہ نہیں ہوتا، خوشی میں بھی گریہ ہوتا ہے. کچھ خوشی میں رونے لگتے ہیں. میں نے کئی ایسے مومنین دیکھے ہیں، خدا گواہ ہے، ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں، کئی فضائل میں بھی رو رہے ہوتے ہیں. یہ فضائل اہل بیت پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں.
عزیزان گرامی یہ مسرت کا گریہ اور ہے، اس کا اپنا لطف ہے. انسان بعض اوقات اپنے جذبات و احساسات پہ قابو نہیں پاتا، آنسو بہنے لگتے ہیں. تو گریہ بری شے نہیں ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہیں. بعض اوقات ایک ایسا بھی گریہ ہوتا ہے کہ چوٹ بچے کو لگتی ہے، رو ماں رہی ہوتی ہے. ارے چوٹ تو بچے کو لگی ہے، کہ نہیں اتنا درد شاید بچے کو محسوس نہ ہوا ہو جتنا ماں کو ہو رہا ہے. یہ تکلیف و درد کا گریہ. اسے جسمانی چوٹ لگی ہے، ماں کو روحانی تکلیف ہوئی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں. عزیزان گرامی مختلف کیفیات ہیں. کہا یہ جتنے بھی گریہ ہیں نا آپ کو مدد ملے گی، رونے کی عادت بنائیں. ایک بہت بڑی برطانیہ کی سیاستدان ہے، برطانیہ کے ایک سابق وزیر اعظم کی خواہر نسبتی ہے، ان کی بیوی کی بہن. خود بھی برطانیہ کی ممبر پارلیمنٹ ہے، بہت بڑی رائٹر ہے. تو وہ کہیں کسی سفر میں تھی تو کسی ایرانی نے ایک مرتبہ ان سے کہہ دیا کہ بھی آپ ایران بھی آئیے گا. ٹھیک ہے، سیاستدان ہیں، چلی گئیں. تو کہا یہ جگہ جگہ گنبد بنے ہیں سونے کے، یہ کیا ہے؟ امام زادے آپ کو پتا نا ایران میں بہت زیادہ ہے. کہا یہ حرم ہے، شرائن ہے انگلش میں کہتے ہیں، حرم. کہا حرم کن کے ہیں یہ؟ کہا اہل بیت رسول خدا کے. کہا میں اندر جانا چاہتی ہوں. کہا امام رضا کے حرم میں نہیں جا سکتی، آپ مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ حجاب کر لیں، آپ کو حضرت معصومہ کے حرم میں لے جاتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے 5 منٹ مل جائیں تو بہت اچھا ہوگا. اندر گئیں. 5 منٹ بعد کہا چلیں، کسی خاتون نے، کیونکہ زنانے میں گئی تھی. کہا مجھے آدھا گھنٹہ اور مل سکتا ہے؟ تو آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد وہ آئیں تو دیکھا بہت زیادہ رو رہی ہیں. کہا مجھے کچھ دیر اور چاہیے. 1.5-2 گھنٹے بیٹھی رہیں. کہا باہر آئیں. کہا یہ کون ہے بی بی؟ کہا یہ 18 برس کی تھی جب ان کی شہادت ہوئی ہے، انتقال ہو گیا. تو کہا میں ان سے متعلق تحقیق کرنا چاہتی ہوں. تحقیق کرنے جب بیٹھی تو چند مہینوں میں مسلمان ہو گئی. کہا کیا بات ہے، آپ نے تحقیق خاتون پہ کی جو اسلام کی سب سے بڑی خاتون بھی نہیں مانی جاتی اور آپ مسلمان ہو گئی. انگریزوں نے پوچھا ٹیلی ویژن پہ، میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا خاتون کا. کہا میں زندگی میں پوری دنیا کے مختلف بڑے بڑے ملکوں میں گئی ہوں، سیاستدان ہوں، دورہ پہ جاتی ہوں برطانیہ کی طرف سے، لیکن جب میں اس حرم میں گئی جہاں سارے فرش پہ بیٹھے تھے، نہ کرسیاں تھیں نہ مسند تھی، کہا سب کے سب فرش پہ بیٹھے تھے. میں ایک مرتبہ اندر گئی، جیسے ہی زری کے قریب پہنچی ایک ہیبت سی طاری ہونے لگی. میں نے محسوس کیا یہاں ایسی روحانیت ہے جیسی میں نے پوری زندگی محسوس ہی نہیں کی. میں سمجھ گئی یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے، اس کا مقام کچھ اور ہے. کہا میں بیٹھی رہی. کہا میں بیٹھی رہی، گریہ کرتی رہی، روتی رہی. ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی. میں ایک مرتبہ اس بی بی سے متوسل ہوئی. کہا مجھے بتائیے اگر آپ واقعاً حق ہیں مجھے اس راستے پہ لے آئیں جس راستے پہ آپ تھیں. کہا اس وقت کی میری دعا قبول ہوئی، میں مسلمان ہو گئی. پھر بعد میں پتہ چلا اسلام کے اندر بھی اختلافات. کہا میں اس راستے پہ چلنا چاہتی ہوں جس راستے کی پیشوا یہ بی بی ہے. کہا ان بی بی کا نام فاطمہ معصومہ. عزیزان گرامی آپ کو احساس ہی نہیں ہے یہ روحانیت جو یہاں ہوتی ہے، کیونکہ آپ یہاں پلے بڑے ہیں. ان سے پوچھیں جو اس سے محروم ہے، ان سے پوچھیں. ان مجالس کے اندر جو گریہ ہوتا ہے عزیزان گرامی کیفیت طاری ہوتی ہے. اپنے اوپر لازماً ایک روحانی کیفیت کو محسوس کریں کہ انسان کا نفس پاک ہو. کئی مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کے گریہ کی عادت ڈالیں. جب دعا مانگنے لگیں تو ایک مرتبہ گریہ کریں. یہ گریہ انسان کے گناہوں کو پاک کرتا ہے. میں ایک روایت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں تو باواز بلند صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی روایت کے الفاظ ہیں بعض اوقات انسان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں آگ بھڑکنے لگتی ہے. گناہ جیسے جیسے گناہ کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے آگ بڑھتی جاتی ہے، بھڑکتی جاتی ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں بعض اوقات ایک اخلاص کا آنسو وہ ساری آگ بجھا دیتا ہے. ایک اخلاص کا آنسو خلوص نیت سے. کتنا ضروری ہے پھر گریہ. اس آگ کو بجھانا چاہتے ہیں. پوچھا کہ پھر سب سے افضل گریہ کون سا ہے؟ کہ سب سے افضل گریہ حسین ابن علی پہ ہے. یہ مجالس بہت بڑا ہم پہ احسان ہے. میں مصائب پہ نہیں آیا لیکن میں دیکھ رہا ہوں پھر بھی آنکھوں میں آنسو ہے. یہ مجالس ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. پورے سال آپ کا دل گناہوں کی وجہ سے بہت سخت ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے دل سخت ہوتا ہے، لیکن ہمیں خدا مہلت دیتا ہے فرش عذاب پہ آنے کی. جب گریہ کرتے ہیں نا تو دل نرم ہونے لگتا ہے. رونے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل نرم ہوتا ہے. خدا چاہتا یہ ہے کہ دل نرم ہو. وَإِنَّمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اللہ کہتا ہے بعض
انما قست قلوبہم، بعض لوگوں کے دل قاسیۃ القلوب، یہ جو قرآن کی اصطلاح ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. وَإِنَّمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کبھی کبھی تو پتھروں سے بھی پانی بہنے لگتا ہے. پتھروں سے بھی، یہ پانی بہنا کیا اصطلاح ہے اللہ نے قرآن میں استعمال کیا. اللہ کہتا ہے بعض پتھروں سے بھی پانی بہنے لگتا ہے، لیکن بعض اتنے دل سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. دلوں کو نرم کیجئے. میں آج اسی لیے تاکید بہت زیادہ کر رہا تھا گریہ پہ. دعاؤں کی استجابت کے لیے گریہ بہت ضروری ہے. میں نے روایات دیکھی ہیں کہ جناب سیدہ جب رات میں تہجد کے لیے بیٹھتی تھیں تو اتنے آنسو بہاتی تھی کہ ایک شیشی بھر جاتی ہے. پھر کہا یا علی یا ابا الحسن، کیونکہ مولا کا نام نہیں لیتی تھی، ابا الحسن کہتے، اے ابا الحسن میرے ساتھ یہ میرے آنسو ضرور رکھیے گا. میں خدا سے کہوں پروردگارہ میں تیری یاد میں اتنا روتی تھی. ہمارے ایک مرجع گزرے ہیں سید شہاب الدین مرعشی نجفی، وہ 2 رومال رکھتے تھے، ایک ناصاف کرنے کے لیے اور ایک آنسوؤں کے لیے. جس میں آنسو لیتے تھے نا اسے کبھی دھوتے نہیں تھے. ان کے بیٹے نے کہا بابا یہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں آپ کے ہاتھ میں رومال دکھ رہا ہوں. کہا بیٹا 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ رومال میرے پاس ہے. میں سارے آنسو جب بہاتا ہوں اہل بیت پہ تو اس میں لے لیتا ہوں، جب میں مرنے لگوں نا میری پیشانی پہ باندھ دینا. جب فرشتے آئیں گے نا میں کہوں گا خبردار سوال سے پہلے دیکھ لینا میں اتنے آنسو لایا ہوں. اہل بیت علیہ السلام. ایسا نہیں کہ گریہ بہت ضروری ہے. میں دوبارہ تاکید کروں گا اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، کبھی بھی رونے سے اجتناب نہ کرے. ارے تم کمزور دل رو رہے ہو، ارے علی سے زیادہ کوئی شجاع ہو سکتا ہے، شیر خدا سے زیادہ کوئی شجاع ہو سکتا ہے. جب عبادت میں آتے ہیں تو ایسے گریہ کرتے ہیں کہ لوگ تڑپ کے رونے لگتے تھے. ارے مولا آپ اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں خدا کی بارگاہ میں ایسے ہی روتا ہوں. صفین سے واپسی پہ جناب امیر علیہ السلام، ظاہراً یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی روایت موجود ہے، صفین سے واپس آ رہے ہیں، ایک میدان میں پہنچے. جیسے رسول خدا ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین سے کہتے تھے نا یا علی میں بہت تھک گیا ہوں جنگ سے واپسی پہ، سونا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں. تو جناب امیر سے کہتے تھے یا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں. تو مولا فوراً خیمہ لگاتے، بیٹھ جاتے. تو مولا کے ہمیشہ زانوں پہ سر رکھ کے پیغمبر اسلام سویا کرتے تھے. جناب علی علیہ السلام کو رسول خدا اور جناب خدیجہ نے پالا تھا، گود لے لیا تھا بچپن میں. جناب ابو طالب سے کہا تھا چچا جان آپ نے مجھے پالا ہے، آپ کے بیٹے کو میں پالنا چاہتا. تو بہت محبت تھی. تو جب بھی سونا چاہتے جناب علی علیہ السلام سے کہتے یا علی بہت تھک گیا ہوں. اسی طرح سے روایت میں جب بھی امیر المؤمنین سونا چاہتے تھے تو فوراً امام حسن مجتبیٰ سے کہتے تھے بیٹا خستگی کا احساس کر رہا ہوں، نیند آ رہی ہے. بہت کم سوتے تھے نا. تو امام حسن مجتبیٰ فوراً کا بابا جان آئیے، ان کے دامن میں سر رکھ کے سو جاتے. سو رہے ہیں آرام. جناب عبداللہ ابن عباس راوی، عبداللہ ابن عباس کہتے میں نے دیکھا جناب امیر سو رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں، اصحاب بھی سب کے سب آرام کریں. اچانک جناب امیر اٹھے، اتنا گریہ کیا، اتنا بلند آواز سے گریہ کیا کہ سب اصحاب رونے لگے، ہم بھی رونے لگے. مولا کیا بات ہے؟ مولا نے کہا ابھی بتاتا ہوں، پہلے میرے حسین کو بلاؤ. کہا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. کہا بیٹا میں نے ابھی ابھی اسی میدان میں خواب دیکھا ہے کہ یہ پورا میدان خون سے بھرا ہوا ہے اور آپ اس خون کے اندر کھڑے ہیں اور بار بار کہتے ہیں بابا میں بڑا غریب ہوں، بابا میری مدد کے لیے آئیے. بیٹا مجھے لگتا ہے یہ وہی میدان کربلا ہے جہاں آپ کی شہادت ہوگی. اے حسین جب ایسا وقت آ جائے گا جب آپ اکیلے رہ جائیں گے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا اسی میدان میں، اس وقت کیا کیجئے گا؟ تو جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں امام حسین نے سر اٹھا کے کہا بابا میں اس وقت بھی صبر کروں گا. اب سمجھ میں آیا کہ ہر ہستی نے جناب سید الشہداء پہ گریہ کیا. دعاؤں میں رونے کا بہت دخل ہے. جس امیر المؤمنین کے امام حسن حسین جیسے بیٹے ہوں وہ تہجد میں رو کے دعا مانگے پروردگارہ ایک ایسا بیٹا عنایت فرما جو کربلا میں میری طرف سے جائے.